نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد القرآن الرشيد والفرقان الحميد لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله کچھ سامعین ارباب اہل سنت ادب کو دوران نگاہ محبت حضور سرور کائنات فخر موجودات خلاصہ کائنات علیہ الصلوۃ والسلام عام بچوں کی طرح اس دنیا میں تشریف نہیں لائی بلکہ جس طرح آپ کی نبوت و رسالت بے مثال ہے اسی طرح آپ کی شان ولادت بھی بے مثال ہے آپ صورت بشری میں اس کائنات میں تشریف لائے اور آپ نے لباس بشریت کو عزت بخشی صورت انسانی کو آپ نے وہ عزت اور عظمت بخشی کہ انسانیت کی تقریب اور بشریت کا شرف آپ ہی کے دم قدم سے وابستہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صورت بشری میں تشریف لانا یہ انسانیت کی بشریت کی شرافت اور عزت دیتی ہے مجھے سامعین جس طرح حضور کی ولادت بے مثال ہے ولادت کیسے بے مثال ہے کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو صبح شادی کا وقت تھا آمینہ کی کٹیا میں عبداللہ کے گھر میں وضحا کا چہرہ لے کر یداللہ کے ہاتھ لے کر مارمیت کے بازو لے کر والنیل کی زلفیں لے کر مازا کی اکھیاں لے کر یاسین کے دانتن لے کر اللہ رب العزت کی قدرت کا شاہکار آمینہ کی گود میں آیا اور نبی پاک پیدا ہوئے جب آمینہ کی گود میں آئے ندا آئی دریچے کھول دو ایوان قدرت کے نظارہ خود کرے گی قدرت آج شان قدرت مجھے سامنے حضور کی ولادت بھی بے مثال ہے اور آپ کی رضاعت بھی بے مثال ہے رضاعت کا معنی ہے دودھ پینے کی دودھ درد رضاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اللہ پاک حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے پیارے آقا کی ولادت با سعادت کے بعد 7 دن آپ کی والدہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو دودھ پلایا اور اس کے بعد ابو لہب کی آزاد کردہ لوگی سویبہ نے 9 دن تک آپ کو دودھ پلایا یہ ابو لہب کی لوگی تھی جس دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوا اس نے اسی وقت خوشی خوشی جا کر اپنے مالک ابو لہب کو یہ خوشخبری سنائی کہ اے آقا تمہارے مرحوم بھائی عبداللہ کے ہاں اللہ نے فرزند عطا کیا ہے تمہیں بھتیجے کی ولادت مبارک ہو تو ابو لہب نے جب یہ سنا کہ میرے مرحوم بھائی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے تو نہایت خوش ہوا اپنی مشت شہادت سے اشارہ کر کے کہنے لگا جا تو آزاد ہے میں تجھے اپنے بھتیجے کی وداعی کی خوشی میں آزاد کرتا ہوں مجھے سامعین یہ ابو لہب وہ بدبخت ہے جس کی مذمت میں قرآن پاک کی پوری صورت لہب نازل ہے یہ صورت قیامت تک تو اس کے کفر اور شرک پر دلیل ہے بخاری شریف اور دیگر کتب احادیث میں یہ روایت موجود ہے کہ جب ابو لہب مر گیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس کو آپ نے بشر کی حیبت میں بہت برے حال میں دیکھا تو پوچھا ماذ لقیتا بتا مرنے کے بعد تیرا کیا حال ہے تو کہنے لگا کیا بتاؤں بڑا برا حال ہے کفر اور شرک کی وجہ سے ہمیشہ عذاب دوزخ میں مبتلا رہتا ہوں لیکن جب پیر کا دن آتا ہے تو مجھ سے عذاب دوزخ کم کر دیا جاتا ہے انی سبیت فی ہاتہ کی اطاعت سویبہ اس دن مجھے اس سبابہ انگلی سے میٹھا اور ٹھنڈا پانی ملتا ہے
جس کو میں پی لیتا ہوں اس پانی کی اس قدر لذت سرور اور تاثیر ہے کہ 7 دن کے عذاب کی تکلیف دور ہو جاتی ہے. اور یہ کرم مجھ پر اس وجہ سے ہوا ہے کہ میں نے اس انگلی سے اشارہ کر کے حذیفہ کو آزاد کیا تھا. تو معلوم ہوا تو محدثین کرام اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ ابو لہب ایسا سخت کافر تھا جس کی مذمت میں قرآن پاک کی پوری صورت لہب نازل ہوئی. وہ کافر تھا، ہم مومن ہیں. وہ دشمن تھا، ہم غلام ہیں. اس نے رسول اللہ کے میلاد کی خوشی نہیں کی بلکہ اپنے بھتیجے کی خوشی کی، اور ہم رسول اللہ کے میلاد کی خوشی کرتے ہیں. تو لہٰذا جب کافروں اور دشمنوں کو میلاد کی خوشی کرنے سے اتنا فائدہ پہنچ سکتا ہے تو مومنوں اور غلاموں کو کتنا پہنچے گا. معلوم ہوا حضور کے میلاد کی خوشی کرنا، میلاد کی خوشی میں مالی و جانی صدقہ کرنا، میلاد کے دن کی اہمیت جاننا اور تعظیم کرنا، میلاد کی خوشی میں محفلیں سجانا، یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے. تو لہٰذا اے میلاد منانے والوں تمہیں مبارک ہو. انشاءاللہ خدا اپنے محبوب کا میلاد منانے والوں کو اس مبارک عمل کی برکت سے ضرور بخش دے گا. مجھے سامعین سید آمینہ اور جناب شریفہ کے بعد حضرت بولا بنت المنذر اور حضرت ام احمد نے آپ کو دودھ پلایا، جن کے متعلق محبوب خدا فرمایا کرتے انتم کی بات یعنی تیری ماں آمینہ کے بعد تم ہی ماں ہو. لیکن سب سے زیادہ جس خوش نصیب دائی نے حضور کو دودھ پلانے کی سعادت حاصل کی وہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ نے مسلسل 2 سال حضور کو دودھ پلانے کی سعادت حاصل کی. یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جن خوش نصیب بزرگ اور پاکیزہ خواتین نے دودھ پلایا ہے، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے اور ہمارے محدثین نے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ ان میں نہ کوئی مشرکہ تھی اور نہ ہی کافرہ تھی. وہ سب موحد تھی، یعنی اللہ کی توحید کو ماننے والی تھی. امت کے جلیل القدر محدث سیرت نگار حضرت علامہ برہان الدین حلبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت حلبیہ میں علماء اہل سنت کا یہ اتفاق نقل فرمایا ہے. وہ فرماتے ہیں وَلَمْ تُرْدِيَهُ صلی اللہ علیہ وسلم مُرْدِيَةٌ إِلَّا أَسْلَمَتْ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی عورتوں نے جتنی خواتین نے دودھ پلایا ہے وہ ساری کی ساری اللہ کی توحید کو ماننے والی اور مسلمان تھی. یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس دور میں کچھ ایسے بدبخت اور بدنصیب لوگ موجود ہیں جو پیارے آقا کے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی، میرے نبی کو ماننے کے بعد بھی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو مسلمان نہیں سمجھتے. تو وہ نادان اپنی علمی تحقیقات لیے پھرتے ہیں. انہیں یہ معلوم نہیں کہ خدا کا نبی پاک ہے، پاک سرخوں سے آیا ہے، پاک رحموں سے آیا ہے، اس نے پاک دودھ دیا ہے. اگر کسی عورت کے دودھ سے شرک کی بدبو آتی ہو تو خدا کا نبی وہ دودھ نہیں پی سکتا. عام بچے کے متعلق ایک خاص بات عرض کروں کہ عام بچے کی حص بڑی لطیف ہوتی ہے، خواہ وہ کسی کافر کا بچہ ہو خواہ وہ کسی مسلمان کا بچہ ہو. عام معصوم بچے کی حص بڑی تیز ہوتی ہے. بعض بات دیکھا گیا ہے کہ بعض بچے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیتے. تو ڈاکٹر حکیم بھی اس حکمت کو نہیں سمجھ سکے، سائنس بھی اس باتیں کو نہیں سلجھا سکے، لیکن صوفیاء جن کی باطنی حص بڑی لطیف ہوتی ہے وہ اس راز کو سمجھے ہیں کہ معصوم بچہ جب اپنی ماں کا دودھ نہ پیے تو روحانیت والے یہ کہتے ہیں کہ مت پلاؤ، مجبور نہ کرو، کیونکہ بچے کو اپنی ماں کے دودھ سے کسی زہر کی، جراثیم کی، کسی بیماری کی بدبو آ رہی ہے. کوئی زہریلا جراثیم اس دودھ میں موجود ہے جو بچے کے لیے مضر ہے. مضر سامعین، عام بچے کی حص اتنی تیز ہے کہ دودھ ماں کے سینے کے اندر ہے اور سینے سے باہر بچے کو اس کی حص بتا رہی ہے کہ دودھ بیمار ہے. تو مجھے بتاؤ کہ جب عام بچے کی حص اتنی تیز ہے تو سید الانبیاء کی حص کیسی ہوگی؟ اگر ماں کے دودھ کے اندر کوئی خرابی ہو تو ہر بچے کو پتہ چل جاتا ہے، وہ منہ موڑ دیتا ہے اور دودھ نہیں پیتا. تو پیارے آقا کی حص کیسی ہوگی؟ کیا حضور نہیں جانتے تھے یہ کسی مشرکہ کا دودھ ہے، اس دودھ سے شرک کی بدبو آ رہی ہے؟ حضور یقیناً جانتے تھے، اس لیے حضور نے کسی مشرکہ کا دودھ نہیں پیا. نہ صرف محبوب خدا نے بلکہ کسی نبی نے بھی کسی مشرکہ کا دودھ نہیں پیا. اس پر دلیل قرآن پاک سے پیش کرتا ہوں
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے فرعون کے گھر سے آپ کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا، کیونکہ بنی اسرائیل کے ہاں جو بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو فرعون قتل کروا دیتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی انہیں ایام میں ہوئی تھی، جب آپ نے ان کی والدہ نے آپ کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا تو اللہ رب العزت سے دعا مانگی کہ یا اللہ تو امانتوں کی حفاظت کرنے والا ہے، یہ میری امانت بھی تیرے ہی سپرد ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اسی وقت پردہ غیب سے یہ تسلی ملی، لا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک، کہ موسیٰ کی ماں غم نہ کر، فکر نہ کر، تو نے یہ معصوم بچہ میرے حوالے کیا ہے تو میں ہی اسے تجھے لوٹاؤں گا، وجاعلہ من المرسلین، اور میں اسے رسول بنا کر تیرے حوالے کروں گا۔ مجھے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف خوار بچے ہیں، دریا کی موجوں میں وہ صندوق میرے کھاتا ہوا فرعون کے محل کے قریب پہنچا۔ فرعون کا آدھا محل دریا میں تھا اور آدھا مشکل پر تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ کوئی صندوق جا رہا ہے تو اس نے غلام کو بھیجا، وہ گیا تیر کر گیا اور صندوق کو لے آیا۔ جب کھولا تو کیا دیکھا کہ ایک حسین و جمیل بچہ جس کے ماتھے پر چمک ہے، رخسار انوار ہیں، بڑے اطمینان سے اپنا انگوٹھا منہ میں رکھ کر چوس رہا تھا۔ جب فرعون کے ہاں اولاد نہ تھی، جب اس نے یہ حسین و جمیل بچہ دیکھا تو اس کو بڑا پیار آیا۔ اس نے سوچا کہ اس کو اپنا بیٹا نہ بنا دوں، لیکن فوراً ایک بات ذہن میں آئی کہ جوڑیوں نے اس بچے کی خبر دی ہے، کہیں یہ وہی نہ ہو حضرت آسیہ علیہ السلام جو فرعون کی بیوی تھی، اللہ رب العزت نے اس کے دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت ڈال دی۔ ایک اصول کی بات عرض کرتا چلوں کہ نبی کی محبت ایمان والے کے دل میں ڈال دی جاتی ہے، نبی کی محبت ایمان والے کے دل میں ڈال دی جاتی ہے۔ جہاں ایمان ہو وہاں محبت رسول آ ہی جاتی ہے، اور جن سینوں کے اندر محبت رسول نہ ہو، خدا کی قسم وہ کسی مومن کا نہیں بلکہ کسی کافر کا سینہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت آسیہ کے دل میں نبی کی محبت پیدا کر دی۔ وہ فرمانے لگی کہ لوگوں نے اس بچے کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے، کہنے لگا میرا جی چاہتا ہے کہ میں کوئی قتل نہ کر دوں، مجھے خطرہ ہے کہ میرے زوال کا باعث کرنے والا یہی نہ ہو۔ تو حضرت آسیہ نے کہا کہ ہمارے پاس اولاد نہیں ہے، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، تو اے فرعون اس بچے کے ماتھے کے وقت بتا رہی ہیں کہ یہ بڑا نفع دینے والا ہے، بڑا خوش نصیب بچہ ہے، اور کچھ نہیں تو ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ تو حضرت آسیہ کے کہنے پر فرعون آپ کو قتل کرنے سے بعد آ گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت آسیہ کی گود میں، دیکھو خدا کی قدرت، جس فرعون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچانا تھا، اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ کی ماں فکر نہ کر، میں اگر موسیٰ کو اسی کے گھر نہ پالوں تو مجھے خدا رہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو فرعون کی ساری حکومت، ساری فوج جس بچے کی تلاش میں 70,000 بچوں کو قتل کر چکے ہیں کہ کہیں یہ وہی نہ ہو جو وہ تھا وہ ان کے گھر پہ پڑ رہا تھا، جو وہ تھا وہ ان کے گھر پہ پڑ رہا تھا۔ تو اب یہ مشورہ ہوا کہ اس کو دودھ پلانے کے لیے کسی دائی کا انتظام کیا جائے، کسی کوئی دائی مقرر کی جائے۔ تو فرعون بادشاہ تھا، پورے ملک میں اعلان ہو گیا کہ کوئی سلیقہ مند صاف ستھری دائی چاہیے۔ سینکڑوں ہزاروں دائیاں اس نیت سے آئی، یہ سوچ کر آئی کہ بادشاہ کے بیٹے کو دودھ پلائیں گے تو بڑا انعام ملے گا، لیکن جب دودھ پلانے کی کوشش کرتی ہیں تو وہ شیر خوار بچہ ہر آنے والی دائی سے منہ پھیر دیتا ہے، کسی کا دودھ نہیں پیتا۔ اس رات کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یوں واضح فرمایا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، کہ ان دودھ پلانے والیوں کا دودھ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام پر حرام کر رکھا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ہر دائی فرعون کو سجدہ کرتی تھی، فرعون کو خدا مانتی، لہٰذا وہ مشرک تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنی نبوت کی حس کی وجہ سے یہ جان لیتے تھے کہ اس عورت کے دودھ سے شرک کی بدبو آتی ہے، لہٰذا آپ ہر دائی سے منہ موڑ دیتے تھے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ دعائیں کرتی رہتی تھی کہ یا اللہ میرا بیٹا میری امانت کہاں ہے۔ تو یہ خبر جب موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم کے پاس پہنچی تو انہوں نے اپنی والدہ کو تب یہ خبر پہنچائی کہ ماں چلو
اپنے بچے کو دودھ پلاؤ. سرکاری اعلان ہو گیا ہے کہ کوئی صاف ستھری دودھ پلانے والی آئے اور اس بچے کو دودھ پلائے. تو جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آپ کے پاس آئی تو موسیٰ علیہ السلام ابھی بچے ہیں, آپ نے دیکھ کر اپنی والدہ کو مسکرایا. ماں نے اپنے بچے کو سینے سے لگایا اور نکاح کر اللہ کا شکر ادا کیا. جب آپ دودھ پلانے لگی تو بچے نے پوری رضا اور رغبت کے ساتھ دودھ پینا شروع کر دیا. معزز سامعین, اللہ رب العزت کے نبی نے اپنی ماں کا دودھ پینا شروع کر دیا کیونکہ وہ مومنہ تھی, کیونکہ وہ مومنہ تھی, وہ مشرکہ نہیں بلکہ مومنہ تھی. تو دیکھو خدا تعالیٰ نے اپنے نبی کو پاک دودھ پلانے کے لیے کتنی انتظام کیے. تو میری بات صرف اتنی سی ہے کہ وہ خدا جو قدیم اللہ کو کسی مشرکہ کا دودھ نہیں پینے دیتا تو وہ خدا حبیب اللہ کو کسی مشرکہ کا دودھ کیسے پلا سکتا تھا. تو چاہے اس سے ثابت ہوا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر مائی اور ہر دائی, چاہے وہ حضرت آمینہ ہو یا سمیبہ ہو, خولہ ہو یا ام احمد ہو, عاتقہ ہو یا حلیمہ سعدیہ ہو, ان میں کوئی مشرکہ نہ تھی بلکہ وہ ساری مومنہ تھی. اگر وہ مشرکہ ہوتی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم محبوب خدا کبھی ان کا بول نہ بنا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے اور ہمارے عقیدے اور ایمان کی حفاظت